السلام علیکم۔ آج کا ہمارا اردو کا ٹاپک ہے، ایک نظم ہے آوارہ۔ یہ نظم جو ہے اسرار الحق مجاز صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور اسرار الحق مجاز صاحب کی جو پیدائش جو ہے 19 اکتوبر 1911 کو قصبہ ایک جو ہے رودولی ضلع بارہ بنکی میں پڑتا ہے، وہاں پر ہوئی۔ تعلیم کے سلسلے میں آپ جو ہے لکھنؤ آئے اور لکھنؤ سے ہائی اسکول کا ایگزام پاس کیا، اور اس کے بعد جو ہے انٹرمیڈیٹ جو ہے آگرہ سے آپ نے انٹرمیڈیٹ کا ایگزام پاس کیا۔ اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ گئے اور وہاں سے گریجویشن کیا۔ گریجویشن کے بعد 1936 عیسوی میں دہلی ریڈیو اسٹیشن سے شائع ہونے والے رسالہ آوارہ کے ایڈیٹر مقرر ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ وقت ممبئی میں بھی ملازمت کی، پھر اس کے بعد جو ہے لکھنؤ واپس آ گئے۔ لکھنؤ آنے کے بعد نیا رسالہ، نیا ادب، پرچم کے ایڈیٹر آپ مقرر ہوئے۔ اسرار الحق مجاز جو ہے نہایت عظیم شاعر تھے۔ ان کا نرم لہجہ یعنی بہت نرم سافٹ نیچر کے تھے۔ مضامین کا انوکھا پن یعنی سبجیکٹ میں جو ہے ایک جو ہے کشش ہوتی تھی، ایک یونیک ان کے مضمون ہوا کرتے تھے، اور سیاسی و سماجی ماحول کی عکاسی ان کے شاعری کو دوسرے شاعروں سے جدا کرتی ہے یعنی الگ کرتی ہے۔ اسرار الحق مجاز صاحب جو ہے وہ شراب بھی پیا کرتے تھے، بہت شوقین تھے اور کثرت سے شراب پیتے تھے۔ یہی کثرت سے شراب جو ہے ان کے انتقال کی وجہ بنی۔ ہوا کچھ اس طریقے سے کہ وہ دسمبر 1955 میں ایک رات میں انہوں نے گھر کی چھت پر اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پی، اور پھر اس کے بعد رات میں جو ہے چھت پر پڑے رہے، اور سردی کی شدت، سردی کی تیزی کی وجہ سے جو ہے ان کا جو ٹھنڈ لگ گئی، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اسرار الحق مجاز کی مشہور تصانیف میں جو ہے کلام مجاز، مجاز اور اس کی شاعری، آہنگ اور ساز نو اور شب تاب مشہور ہیں۔ اسرار الحق مجاز صاحب کی جو ہے کلیات 2004 میں شائع ہوئی، کلیات مجاز کے نام سے۔ مجاز صاحب کی زندگی دوسرے شعراء کے مقابلے میں مختصر رہی۔ آپ کی عمر مبارک جو ہے صرف 44 سال رہی، اور جو ہے سب سے مشہور آپ نے بہت ساری تصنیف کی، لیکن ان سب تصنیفوں میں سب سے مشہور جو آپ کی تصنیف ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ترانہ، یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں، جو وہاں کا ترانہ ہے وہ اسرار الحق مجاز صاحب نے ہی لکھا ہے۔ اور نظم آوارہ میں بھی نظم آوارہ کے چند اشعار 1953 میں بنائی گئی فلم ٹھوکر میں مشہور گلوکار قلت محمود اپنی آواز میں گائے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے جو ہے تشریح کے بارے میں، جو ان کی نظم ہے۔ تو پہلا اس کا جو ہے پہلا شعر یہی ہے: شہر کی رات اور میں ناشاد اور ناکارہ پھروں، ناکارہ مطلب بیکار، بغیر کسی کام کے، جگمگاتی جاگتی سڑکوں پر آوارہ پھروں، غیر کی بستی ہے کب تک در بدر مارا پھروں، اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں۔ غیر کی بستی مطلب اجنبی چیز۔ تو اس کا حوالہ سب سے پہلے اس طریقے سے لکھیں گے کہ یہ شعر ہماری اردو نصاب کے اسرار الحق مجاز صاحب کی نظم آوارہ سے لیا گیا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے ایک مصیبت زدہ انسان پر بیتنے والی پریشانیوں کو بیان کیا ہے، جبکہ وہ شخص انجان جگہ پر موجود ہے۔ اب لکھیں گے تشریح ہیڈنگ ڈال کر، اس میں لکھیں گے کہ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ شہر کی رات ہو گئی ہے اور میں اس حالت میں ہوں کہ نہ میں خوش ہوں نہ میرے پاس کوئی کام ہے۔ شہر کی سڑکیں جگمگا رہی ہیں اور میں اس وقت آوارہ کی شکل میں ادھر ادھر پھر رہا ہوں۔ اجنبی لوگوں کی بستی میں در بدر مارا پھر رہا ہوں۔ میرے پاس رات گزارنے کے لیے کوئی کام نہیں، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ شاعر اپنے دل سے خود سوال کر رہے ہیں کہ اے دل کا غم اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں، اے دل کی تنہائی اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں۔ اگلا شعر ہے: جھلملاتے قمقموں کی راہ میں زنجیر سی، رات کے ہاتھوں میں دن کی موہنی تصویر سی، میرے سینے پر مگر دہکتی ہوئی شمشیر سی،
اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ تو اس میں تشریح لکھیں گے اس طریقے سے، شاعر کہہ رہے ہیں کہ سڑک کے دونوں طرف جو گھر بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر قمقمے جھلملا رہے ہیں، چمک رہے ہیں، ان کے اوپر روشنیاں ہیں، لیکن وہیں ایک طرف میں ہوں کہ میرے پیروں میں ایسا لگ رہا ہے جیسے زنجیر ہے۔ یعنی رات کے ہاتھوں میں جب ہم چلے گئے ہیں تو دن کی ایک پیاری سی تصویر نظر آ رہی ہے۔ یعنی جس طریقے سے دن میں روشنی ہوتی ہے اسی طریقے سے ایسا لگ رہا ہے یہاں پر اندھیرا نہیں ہے بلکہ رات نے اپنے اوپر ایک تصویر ڈھانپ لی ہے، ایک تصویر جو ہے اوڑھ لی ہے، اور وہ تصویر دن کی ہے۔ لیکن میری حالت یہ ہے کہ یہ جو قمقمے جل رہے ہیں وہ میرے سینے پر ایسی لگ رہی ہے جیسے گرم تلوار جو ہے میرے سینے پر رکھ دی گئی ہو۔ شاعر اپنے دل سے خود سوال کر رہے ہیں کہ اے دل کا غم اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں، اور اے دل کی تنہائی اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں۔ اگلا شعر ہے کہ ہر طرف بکھری ہوئی رنگینیاں رونائیاں مطلب کہ چمکتی ہوئی چیز، ہر قدم پر عشرتیں بستی ہوئی انگڑائیاں، بڑھ رہی ہے گود پھیلائے ہوئے رسوائیاں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ شاعر اس میں کہہ رہے ہیں کہ شہر میں ہر طرف جو ہے رنگینیاں ہیں، چاروں طرف سے شہر میں چمک دمک نظر آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جہاں پر ہم لوگ ہیں وہاں چاروں طرف عیش و عشرت مل رہی ہے، لیکن گود پھیلائی ہوئی رسوائیاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ شاعر اپنے دل سے خود سوال کر رہے ہیں کہ اے دل کا غم اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں، اے دل کی تنہائی اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں۔ اگلا شعر ہے راستے میں رک کر دم لے لوں میری عادت نہیں، لوٹ کر واپس چلا جاؤں میری فطرت نہیں، اور کوئی ہم نوا مل جائے یہ قسمت نہیں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اب میں دوسرے شہر آ گیا ہوں تو اب میں رک کر جو ہے وہ ٹھہر جاؤں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ میری عادت نہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ مایوس ہو کر یہاں سے میں واپس چلا جاؤں، لوٹ جاؤں، یہ تو میری فطرت میں بھی نہیں ہے۔ اور کوئی میرا ساتھی مل جائے، کوئی میرے غم کو بانٹنے والا مل جائے، یہ میری قسمت میں بھی نہیں ہے۔ شاعر پھر جو ہے ایک بار اپنے دل سے سوال کر رہے ہیں کہ اے دل کا غم اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں، اے دل کی تنہائی اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں۔ اگلا شعر ہے منتظر ہے ایک طوفان بلا میرے لیے، اب بھی جانے کتنے دروازے ہیں وہاں میرے لیے، ہر مصیبت ہے میرا عہد و وفا میرے لیے، اے غم میں دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہی ہیں کہ ایک آزمائش کا طوفان میرے انتظار کر رہا ہے، یہاں پر تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو شہر میں چھوڑ کر آیا ہوں وہاں پر میرے لیے بہت سے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میں نے اب وفاداری کا عہد کر لیا ہے، یہ ٹھان لیا ہے، عزم کر لیا، ارادہ کر لیا ہے، یعنی میں جس کے ساتھ آ گیا ہوں اس سے وفاداری کا عہد کر لیا ہوں، لیکن اب یہ میرے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ شاعر اپنے دل سے خود سوال کر رہے ہیں کہ دل کا غم اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں، اے دل کی تنہائی اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں۔ اگلا شعر ہے کہ جی میں آتا ہے کہ اب عہد وفا کو توڑ دوں، ان کو پا سکتا ہوں میں یہ آسرا بھی توڑ دوں، ہاں مناسب ہے یہ زنجیر ہو اب بھی توڑ دوں، زنجیر ہوا بھی توڑ دوں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو عہد وفا کا کر لیا ہے جو کہ اب میرے لیے مصیبت بن رہی ہے، من یہ کر رہا ہے کہ اس عہد کو، اس عزم اور ارادے کو میں توڑ دوں، یعنی ان کو پانے کے لیے جس چیز کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں اس امید کو بھی چھوڑ دوں، یعنی اپنے دل کی خواہش کو توڑ کر آزاد ہو جاؤں۔ شاعر اپنے دل سے پھر سوال کر رہے ہیں کہ اے دل کا غم اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں،
اے دل کی تنہائی اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں۔ ایک محل کی آڑ سے نکلا ہوا وہ پیلا ماہتاب، جیسا ملا کا امامہ جیسے بنیے کی کتاب، جیسے مفلس کی جوانی جیسے بیوہ کی شباب، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ محل کے ایک کونے سے ایک پیلا چاند نکلا ہوا ہے، اور وہ دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ملا کا امامہ ہو، یا پھر کسی بنیے کی کتاب ہو، یا پھر کسی مفلس کی غریب کی جوانی ہو، یا کسی بیوہ کی جوانی ہو۔ ایسے میں کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ شاعر پھر اپنے دل سے سوال کر رہے ہیں، اے دل کا غم اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں، اے دل کی تنہائی اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں۔ دل میں ایک شعلہ بھڑک اٹھا ہے آخر کیا کروں، میرا پیمانہ جھلک اٹھا ہے آخر کیا کروں، زخم سینے کا مہک اٹھا ہے آخر کیا کروں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں ایک شعلہ آگ کا بھڑک اٹھا ہے، میں کیا کروں، میرے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا ہے، مانے انتہا کو پہنچ رہا ہے، میرے سینے میں جو زخم ہے وہ آج پھر سے ایک مرتبہ جو ہے مہک اٹھے ہیں، یعنی وہ تیز ہو گئے ہیں۔ اب میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر جو ہے شاعر اپنے دل سے سوال کر رہے ہیں کہ اے دل کا غم اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں، اے دل کی تنہائی اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں۔ اگلا شعر ہے، مفلسی اور یہ مظاہر ہیں نظر کے سامنے، سینکڑوں سلطان جابر ہیں نظر کے سامنے، سینکڑوں چنگیز وہ نادر ہیں نظر کے سامنے، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے مفلسی کا یعنی غریبی کا ایک منظر ہے، اور میرے سامنے بہت سارے سلطان ہیں جو جابر ہیں، یعنی جو ہے ناانصاف کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، بدمعاش ہیں، یعنی زبردستی ظلم کو روکنے والے، ظلم کرنے والے ہیں۔ میرے سامنے سینکڑوں چنگیز اور نادر خان جیسے لوگ ہیں، ایسے میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے شاعر جو ہے اپنے آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ اے دل کا غم اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں، اے دل کی تنہائی اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں۔ لے کے ایک چنگیز کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دوں، تاج پر اس کے دمکتا ہوا جو پتھر توڑ دوں، کوئی توڑے یا نہ توڑے میں ہی بڑھ کر توڑ دوں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ چنگیز کے ہاتھ میں جو خنجر ہے، من کر رہا ہے، دل یہ کر رہا ہے کہ اس کو لے کر توڑ دوں۔ چنگیز کے سر پر دو تاج ہے، اس کے تاج کو میں دو پتھر لگا ہوا ہے، من یہ کر رہا ہے، دل یہ کر رہا ہے کہ اس پتھر کو توڑ دوں، کوئی دوسرا نہ توڑ سکے تو نہ توڑے، لیکن میں ہی اس کو لے کر توڑ دوں۔ ایسے میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ ایک مرتبہ پھر شاعر اپنے دل سے سوال کر رہے ہیں کہ اے دل کا غم اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں، اور اے دل کی تنہائی اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں۔ بڑھ اس اندر سبھا کا ساز و ساما پھونک دوں، اس کا گلشن پھونک دوں، اس کا شبستہ پھونک دوں، تخت سلطاں کیا میں سارا قصر سلطاں پھونک دوں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں بڑھ کر اندر سبھا کے اندر جو سارے ساز و سامان ہیں، دل یہ کر رہا ہے کہ آگ لگا دوں، جہاں جہاں گلشن روشن ہے اس کو بھی آگ لگا دوں، جہاں رات گزاری جاتی ہے اس کو بھی آگ لگا دوں، اس کو بھی پھونک دوں، بادشاہ کے تخت میں آگ لگا دوں، یہاں تک کہ بادشاہ کا جو بھی محل ہے اس میں آگ لگا دوں۔ ایسے میں کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ شاعر اپنے دل سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، اے دل کا غم اب تو ہی بتا کیا کروں، اے دل کی تنہائی اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں۔ جزاک اللہ خیر۔